الحق مر ولو كان ضرا، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین سبحان اللہ، وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسوله الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ بے شک لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی صلاۃ و سیدنا سلام مولانا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی وسلم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، 12 روزہ اجلاس کا یہ 7واں جلسہ ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ ساتھیوں کے نام پر اس محفل کا انعقاد، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رب العزت اس مقدس محفل کو قبول فرمائے، آمین آمین ثم اور شہیدان کربلا کے صدقہ میں ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ مبارکباد کے لائق ہیں۔ مدرسہ
जामियतुल इरफान के तमाम अरकान असातिज़ा, सुन्नी रजा जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत अल्लामा अब्दुर्रहीम साहब क़िबला मद्दा ज़िल्लहुल आली क़ादरी और इनके तमाम अरकान अहबाब की इस दौरतुल फ़ितन में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम पर इस महफिल का इनेकाद करके गुलामी का सबूत पेश फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुसलसल 6 बयान समात फरमा चुके हैं। आज 7वां बयान हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के कुछ फजाइल और आपकी शहादत और बकिया अहले बैत अतहार के फजाइल, बेशक। लेकिन हस्बे मामूल नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ अशार मुझसे भी समात फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्टेज पर जमात अहले सुन्नत के बहुत अजीम मुखय्यर अलहाज शेख नूर मोहम्मद साहब दाम अकबालहू धारावी वो भी तशरीफ फरमा हैं, उनके दोस्त अहबाब भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सब हजरात की मोहब्बत और खुलूस है। नात के अशार क्या हैं, सिर्फ अकीदत के तौर पर मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। उनका रूए हसी देखते रह गए, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उनका रूए हसी देखते रह गए, क्या बात। देखते रह गए। उनका रूए हसी देखते रह गए, नूर वाली जबी देखते रह गए, बहुत खूब, बहुत। नूर वाली जबी देखते रह गए। सुभान अल्लाह। कारी सुलेमान साहब और हाफिज शहीद आजम, ये दोनों आदमी आज दिन से पूरी तैयारी किए हुए थे और दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश में थे, लेकिन अब फाइनल कल होगा इन लोगों का। जिसने आका के तलवों का बोसा लिया, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिसने आका के तलवों का बोसा लिया, हम प्यारी जानी देखते रह गए, देखते रह गए। हम प्यारी जानी देखते रह गए, देखते रह गए। जिसने आका के तलवों का बोसा लिया, बहुत खूब। जिसने आका के तलवों का बोसा लिया, जिसने आका के तलवों का बोसा लिया, हम वो प्यारी जानी देखते रह गए, देखते रह गए। हम वो प्यारी जानी देखते रह गए। उनका रूए हसी देखते रह गए, शान सल्ले आला देखते रह गए। या रसूल अल्लाह
صلی علی دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ سبحان اللہ شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے اور دیکھ کر ترجمہ کنز الایمان کا واہ 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 سبحان اللہ دیکھ کر ترجمہ کنز الایمان کا بہت خوب دیکھ کر ترجمہ کنز الایمان کا ہم کلام رضا دیکھتے رہ گئے ہم کلام رضا ہم کلام رضا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے شان صلی علی دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے جس نے ٹکڑے کیے ہیں فلک پر قمر واہ 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 سبحان اللہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں فلک پر قمر دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں فلک پر قمر یا حبیب اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں فلک پر قمر اور دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کس شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے ان نکتہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سبحان اللہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام بہت خوب شاہ مرداں شیر ازداں قوت پروردگار واہ واہ شاہ مرداں شیر ازداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سبحان اللہ سبحان اللہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے واہ اور علی کے تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے بہت خوب شاہ مرداں تمام بہادروں کے آپ بادشاہ ہیں بے شک شیر یزداں رب کے شیر ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار اور رب تعالی کی قوت کے مظہر ہیں سبحان اللہ حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی عبادت بھی بڑی بے مثال ہے. سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات کی عبادت کا حال یہ ہے پیارے کہ آپ تمام عابدوں زاہدوں کے سردار تسلیم کیے جاتے ہیں. ایک جنگ میں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جو بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس کی طرف دھیان دیجئے. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جنگ میں ایک تیر لگا. اتنا زبردست کو تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوا کہ لوگ اس کو کھینچتے تھے، درد سے آپ تڑپ جاتے تھے. یہ ہوا کہ گوشت کا کچھ حصہ کاٹنا پڑے گا تب تیر نکلے گا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سنو، اتنی تکلیف ہوتی ہے تیر نکالنے میں کہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے. لوگوں نے عرض کیا حضور پھر کیسے یہ تیر نکالا جائے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے جسم سے تیر کو تم لوگ نکال لینا. ذرا ان کی نماز ملاحظہ فرمائیے کیسی نماز ہے حضرت مولا کائنات کی. جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تیر آپ کے جسم سے کھینچا گیا. کھینچنے والے اور جو موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہی تیر جب کھینچا جاتا تھا تو مولا کائنات تڑپ جاتے تھے، لیکن بدن سے تیر کو کھینچ لیا گیا. آپ کی زبان سے سی کا لفظ بھی نہیں نکلا. اس طرح سے عبادت الہی میں مہو ہیں حضرت مولا کائنات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسی نماز پڑھو، جب ایسی نماز پڑھو گے تو اس نماز میں تم کو لذت حاصل ہوگی. جب ایسی نماز پڑھو گے ایک سوئی کے ساتھ تو وہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روک دے گی، وہ نماز تمہیں برائیوں سے روک دے گی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کس طرح سے یہ عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تشریف لائے جا رہے تھے. آپ کے ساتھ تمام آپ کے اصحاب ہیں. مولا کائنات سے لوگوں نے عرض کیا حضور پانی ختم ہو گیا، ہم پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ایسا ہے کہ بڑی دقتوں کا سامنا اٹھانا پڑے گا، ہلاکت کا اندیشہ ہے. حضرت علی کائنات ارشاد فرماتے ہیں اچھا اور آگے بڑھو. لوگوں نے کہا حضور ہم نے معلومات حاصل کی ہے، یہاں سے 6 میل کی دوری پر بتایا جا رہا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے. آپ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں. ایک جگہ آپ نے زمین کو کھودا، ایک گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر کے قریب آپ نے فرمایا اس زمین کو کھودو. زمین کو جیسے کھودا گیا ایک پتھر نکلا. لوگ اس پتھر کو نکال رہے ہیں مگر ہٹ نہیں رہا ہے اپنی جگہ سے. سارے لوگوں نے پوری طاقت آزمائی کی لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا ہے. لوگوں نے عرض کیا حضور ایک اتنا بڑا پتھر پڑ گیا کہ وہ ہٹ نہیں رہا ہے. حضرت علی قریب گئے اور جانے کے بعد آپ نے اپنے انگلی کو اندر ڈالا اور اندر سے اس پتھر کو اٹھایا، پتھر ہٹ گیا. اس کے نیچے صاف شفاف پانی کا چشمہ نکلا. اتنا میٹھا پانی کہ اس سفر میں اتنا میٹھا پانی ان لوگوں کو نہیں ملا تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ اپنے مشکیزوں کو بھر لو، اپنے اونٹوں کو پلا دو، گھوڑوں کو پلا دو. سارے لوگ پانی پی کر کے سیراب ہو گئے اور پانی ضرورت بھر کے لیے رکھ لیتے ہیں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا اب اس چشمہ پر وہی پتھر رکھ دو. تب تک گرجا گھر کے اندر سے راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ فرشتہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں. اس نے کہا کیا آپ نبی کے داماد ہیں؟ تب تک حضرت علی نے فرمایا ہاں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد ہوں. اس راہب نے کہا علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ، مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کرو. حضرت مولا کائنات نے کلمہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم اتنی دیر تک کلمہ پڑھنے میں کیوں رکے ہوئے تھے؟ اس نے کہا سنو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس پانی کو وہی کھوج لگا پائے گا اور اس پتھر کو وہی ٹالے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا. اے علی اب آپ ہم کو مل گئے تو آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کر رہا ہوں. مولا کائنات سجدہ شکر کے لیے گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار میں
तेरा ऐसा बंदा हूं कि पुरानी किताबों में भी मेरा जिक्र है। ए परवरदिगार आलम, तूने मुझे यह फजीलत अपने हबीब के सदका में बख्शी है। मौलाए कायनात फिर आगे बढ़े। आप हजरत अली की करामतों को मुलाहजा फरमाइए। आज हजरत अली का नाम मुसीबत में लिया जाता है, आज हजरत अली का नाम परेशानियों में लिया जाता है, हजरत अली का नाम दुश्वारियों में लिया जाता है। खुदा की कसम, मौलाए कायनात के फजाइल को बयान करना हर कसो नाकस की बात नहीं है। रातें खत्म हो सकती हैं, अली की फजीलतें नहीं खत्म होंगी। रातें और दिनों का दिन का चलना रुक सकता है सूरज का, मगर अली की फजीलत नहीं खत्म हो सकती है। मौलाए कायनात के इतने फजाइल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुमसे नजासत को पाक फरमा दे। अहलल बैत, ए बैत वालों, ए घर वालों, अल्लाह तुमसे चाहता है कि पाकी तुम्हें दे दे और नजासत तुमसे दूर फरमा दे। अल्लाह ताला खूब खूब तुम्हें पाक और सुथरा फरमा दे। रब ताला ने कुरान अजीम में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। ये आयत करीमा हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के लिए है। अल्लाह के हबीब से जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अहले बैत किसे कहते हैं? आपके अहले बैत कौन लोग हैं? तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, अहलो बैती, ये सब के सब हमारे अहले बैत हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे अहले बैत को जानना चाहते हो तो देखो, ये हसन हैं, ये हैं, ये हुसैन हैं, ये हैं, ये अली हैं, ये हैं, ये फातिमा हैं, ये हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने परवरिश आप सुन चुके कि हजरत अली की आपने की थी और आप अहले बैत में से हजरत अली को फरमा रहे हैं। जब आयत ततहीर नाजिल हुई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर को लिया और लेने के बाद इन पांचों नुफूसे कुदसिया को उस चादर में लिया। सरकार की एक बीवी वहां मौजूद थी, वो भी चादर में आ गई। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मुझे भी अहले बैत में शामिल फरमा लीजिए। आकाए करीम फरमाते हैं, इन्नके खैर अला खैर, तुम खैर पर हो, भलाई पर हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, आगे बढ़े, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे भी अहले बैत में शामिल फरमा लीजिए। आकाए करीम ने उन्हें भी फजीलत देते हुए फरमाया, तुम भी उसी में से हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको सरफराज नहीं कर रहे हैं? आइए जरा देखिए, उलमा का तबका बयान फरमा रहा है कि तमाम उम्महातुल मोमिनीन और हजरत अली, हजरत हसन, हजरत इमाम हुसैन, ये सब के सब अहले बैत हैं, मगर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का अक्सर तबका इस तरफ गया है कि अहले बैत यही पांचों नुफूसे कुदसिया हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को कहां कहां साबित किया, जरा गौर फरमाइए। नजरान के ईसाई आए और नजरान के ईसाइयों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मोहम्मद, क्या आप ये बताते हैं कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, हाँ, अल्लाह ताला ने अपने कलाम को इल्का किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम बिला बाप के पैदा हुए हैं। ईसाइयों ने कहा, भला ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिला बाप के पैदा हो? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले हजरत आदम तो बगैर मां बाप के पैदा हुए हैं। ईसाई लाजवाब हो गए। एक बात और बताता चलूं प्यारे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम पैदा हुए, अपनी मां की गोद में आए और अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। आज कुछ लोग ये कहा करते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। मैं अर्ज करता हूं, जुमला बदलो वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी को 40 साल के बाद नबूवत के ऐलान का हुक्म मिलता है, नबूवत नहीं मिलती है, बल्कि नबूवत का ताल्लुक तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान, तब मैं नबी था, ना ये कायनात थी तब मैं नबी था, कुछ नहीं था तब मैं नबी था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस के बाद ऐलानी नबूवत का हुक्म मिलता है। हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये जवाब सुनने के बाद ईसाई लाजवाब हो गए। ईसाइयों ने कहा, मोहम्मद, आपने फरमाया हाँ, कहा हम मुबाहला आपसे करेंगे। मुबाहला उस चीज को कहते हैं कि दोनों जानिब से लोग एक दूसरे पर बद्दुआ करें और दुआ फौरन असर कर जाएगी, मुबाहला इसको कहते हैं। चुनांच मुबाहला काफिर और मोमिन में होता है, मुबाहला काफिर और मुनाफिक में भी होता है, मुबाहला काफिर, मुबाहला मोमिन और मुर्तद में होता है, मुबाहला मुशरिक और मोमिन में होता है, मुबाहला मोमिन से नहीं होता है, मोमिन और काफिर में मुबाहला होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चलो ठीक है, मुझे ये मंजूर है। अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमा दी, महबूब ये सब मुबाहला की दावत तुम्हें देते हैं, यानी
तुम भी बद्दुआ करो वो भी बद्दुआ करें तो ठीक है महबूब, तुम अपने औलादों को बुला लो, महबूब तुम अपने घर वालों को ले लो और ये भी अपने खानदान और घर वालों को लेकर के आए मैदान में। अल्लाह के हबीब ने तारीख मुतय्यन फरमा दी, मैदान तय हो गया। अल्लाह के हबीब जब निकले तो इरशाद फरमाते हैं अली तुम आ जाओ, फातिमा तुम आ जाओ, हसन तुम आ जाओ, हुसैन तुम आ जाओ। हजरत इमाम हसन हुसैन अली और फातिमा को लेकर के मेरे आका चले। आका करीम फरमाते हैं हसन तुम हमारी दाहिनी जानिब हो जाओ, हुसैन तुम हमारी बाईं जानिब हो जाओ, और आप फरमाते हैं फातिमा तुम मेरे पीछे हो जाओ, अली तुम फातिमा के पीछे हो जाओ। जरा फातूने जन्नत फातिमा जहरा के नक्शे कदम का हिजाब मुलाहजा फरमाइए। हजरत खातूने जन्नत के कदम का निशान भी न जाहिर होने पाए, वो हजरत खातूने जन्नत फातिमा जहरा हैं। मौलाए कायनात जब मैदान में पहुंचे इन नुफूसे कुदसिया को लेकर के, तब तक तमाम पादरी आए और ईसाई आए। जो उनमें सबसे बड़ा उनका पादरी था उसने कहा सुनो तुम लोग इनसे मुबाहला मत करो। कहा क्यों? कहा मैं देख रहा हूं कि अगर ये नबी दुआ कर देंगे और ये लोग आमीन कह देंगे तो पूरी दुनिया में कोई ईसाई नहीं बाकी बचेगा, सब लोग हिलाक हो जाओगे। मैं देख रहा हूं ऐसे चेहरों को, ऐसी पेशानियों को, किस तरह नूर वाले वो चेहरे हैं। अल्लाह अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मैं इन पर बद्दुआ करूंगा, दुआए हिलाकत इनके लिए, तो तुम सब आमीन कहना। नबी कौनैन हाथ उठाने वाले थे। ये तब तक पादरियों ने कहा ए मोहम्मद हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे। चुनांचे नजरान के ईसाई जिजिया दे करके सुलह कर लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अगर ईसाई मुझसे मुबाहला कर लेते और ये मेरे हसन हुसैन फातिमा अली मेरी दुआ पर आमीन कह देते तो ये फौरन के फौरन सारे नजरान के ईसाई सुअर और बंदर हो जाते और साल भर के अंदर अंदर फिर दुनिया में कोई ईसाई बचता नहीं। क्या बात। इन पर बिल्कुल अजाब करीब आ चुका था, इन पर अजाब नाजिल होने वाला था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की इजाबत भी मुलाहजा फरमाइए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। क्या बात है, बहुत खूब। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुआ बन दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो जिसके लिए आमीन कह दें और नबी दुआए हिलाकत फरमा दें वो हिलाक हो जाएगा। अपने नबी की भी फजीलत मुलाहजा फरमाते चलिए और हजरत अली की भी बरकत मुलाहजा फरमाते चलिए। हजरत फातिमा हजरत इमाम हसन हुसैन को भी देखते हुए चलिए। ये मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हजरत अली को कहां कहां देखोगे। हजरत मौलाए कायनात खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। हजरत अमीर माविया शाम के गवर्नर हैं। हजरत अमीर माविया ने और दूसरे सहाबा ने हजरत अली से मुतालबा किया कि अली हम तुमसे क़िसासे उस्मान चाहते हैं, यानी हजरत उस्मान गनी को जिन लोगों ने शहीद किया उन्हें कत्ल किया जाए, उनको हम आपके जरिया से चाहते हैं कि बदला लिया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो मुतय्यन नहीं कर पा रहे थे कि किसने कत्ल किया हजरत उस्मान गनी को। चुनांचे आपने मोहम्मद बिन अबू बकर को बुलाया और बुलाने के बाद बताया, पूछा आपने कि सही सही बताओ उस्मान को किसने कत्ल किया है। तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मामला ऐसा हुआ कि जब मैं मकान के अंदर दाखिल हुआ और हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी मैंने पकड़ी और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे बाप होते तो क्या तुम अपने बाप के सामने यह हरकत कर सकते थे। तो मुझको इतना डर लगा कि मैंने छोड़ दिया उनकी दाढ़ी और उसके बाद शोर हुआ, मैं हट गया। अब मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि किसकी तलवार हजरत उस्मान के गर्दन पर पड़ी है और आपके ऊपर किसका हमला पहले हुआ। मोहम्मद बिन अबू बकर ये बयान दे करके कहते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं और रो रो करके रब की बारगाह में माफी मांगता हूं। ए अमीरुल मोमिनीन मैं बहुत नादिम हूं। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर अलग कर दिए गए। अब पता लगाया जाने लगा, बाद में उन लोगों को कत्ल किया गया, उन्हें सजा दी गई। ये बात नहीं कि कातिलाने उस्मान को सजा नहीं दी गई। हजरत उस्मान गनी के ताल्लुक से हजरत अमीर माविया ने खुरूज
کوچ کر دیا اپنے اصحاب کو لے کر کے کہ ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے۔ مولا کائنات کو جب اطلاع ملی تو حکومت اور عمارت کی حفاظت کی بنیاد پر حضرت مولا کائنات بھی دونوں طرف سے مسلمان آپس میں لڑنے لگتے ہیں تو میں الگ ہو جاتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہے من سکتا فسلما ومن سلما فنجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، سلامت رہا، اس لیے میں الگ ہو جایا کرتا ہوں۔ مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی پیارے کہ 90,000 مسلمان جانبین کے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ 90,000 مسلمان جانبین کے شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابی اس میں شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ اگر جنگ کا نقشہ یہی رہا تو نہ جانے کتنے اور شہید ہو جائیں گے۔ فوراً آپ نے ملاحظہ کیا کہ علی کی فوج غالب آ رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے فوجیوں کو اشارہ فرمایا کہ قرآن نیزہ پر بلند کرو۔ قرآن بلند کیا گیا۔ جیسے میدان جنگ میں قرآن اوپر اٹھایا گیا تب تک دونوں طرف کے لوگ جو جنگ کر رہے تھے اپنی اپنی تلواروں کو نیچے کر لیتے ہیں اور پھر کوئی تلوار نہیں اٹھاتا ہے۔ پھر یہ تمام پایا کہ آپس میں مصالحت ہو جائے، چنانچہ مولا کائنات بھی صلح پر راضی ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ بھی صلح پر راضی ہو گئے۔ آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے چلیے، جان بین کی فوجیں لڑ رہی ہیں لیکن نہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی نے گالی دیا تھا، نہ حضرت علی نے امیر معاویہ کو گالی دی تھی، بلکہ امیر معاویہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں علی کا مرتبہ کیا ہے تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ علی جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو دھول ہوتی ہے امیر معاویہ اپنے آپ کو وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا تھا، اتنی محبت تھی حضرت امیر معاویہ کو، ایسی بات نہیں ہے مگر یہ اجتہادی اختلاف ہے اور اجتہادی اختلاف میں دونوں کے لیے حق ہے کہ دونوں اپنے اپنے اجتہاد پر کوشش کریں کہ کس کا اجتہاد بلند ہوتا ہے اور کس کی طرف حق کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، حضرت علی تو داماد رسول ہے، کیا علی سے ان کو محبت نہیں ہے؟ حضرت علی کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہونے لگا تھا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ سنو، اللہ کے حبیب کے ناخن شریف میرے پاس ہیں اور سرکار کے مبارک بال میرے پاس ہیں اور سرکار نے مجھ کو اپنا ایک تہبند شریف دیا تھا، اسی میں مجھ کو دفن کرنا اور میری آنکھوں پر سرکار کے منہ مبارک کو رکھ دینا، میرے ہونٹوں پر سرکار کے ناخن شریف کو رکھ دینا اور پھر قبر میں ارحم الراحمین کے سپرد مجھے کر دینا۔ امیر معاویہ کو سرکار سے لگے ہوئے لباس سے اتنی محبت ہے تو کیا علی سے محبت نہیں ہے؟ ہے حضرت علی سے محبت، ایسی بات نہیں ہے۔ اجتہادی اختلاف کو عداوت نہیں کہہ سکتے ہو، اجتہادی اختلاف کو دشمنی نہیں کہہ سکتے ہو، اجتہادی اختلاف کو بغاوت نہیں کہہ سکتے ہو، اجتہادی اختلاف کو ایک دوسرے کا دوسرا دشمن نہیں گردانا جاتا ہے۔ ذرا نوعیت سمجھو اگر پڑھے لکھے ہو، اجتہادی اختلاف کسے کہتے ہیں؟ ذرا دیکھو، مولا کائنات فرماتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں۔ اب جان بین سے صلح کی بات آئی تو صلح کیسے ہو یہ طے پایا کہ اس میں حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں صحابیوں کو فیصل متعین کیا گیا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ ہم کو منظور ہے۔ اب سارے لوگ بیٹھ گئے، صلح کی بات ہونے لگی۔ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں فیصل متعین کیے گئے۔ تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے نکل پڑی اور اس نے کہا لا حکم الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو فیصل نہیں مانتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو گالی دیتی ہوئی وہ جماعت بھاگ جاتی ہے۔ اسی جماعت کو خارجی کہا جاتا ہے، اسی جماعت کے فکر و اعتقاد کو پنپاتے اور ایک دوسرے کو بدلتے آج جو نظریہ قائم ہے وہی نظریہ وہابیوں کا ہے، وہی دیوبندیوں کا ہے، وہی نظریہ جماعت اسلامی والوں کا ہے، وہی نظریہ تبلیغی جماعت والوں کا ہے۔ آج تاریخ آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں، اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ صحیح بیان کر رہا ہوں تو تم حق پر غور کرو اور حق کی طرف آ جاؤ۔ آؤ دیکھو ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس جماعت نے کہا کہ ہر معاملے پر ہم
حضرت علی ہی کو ترجیح دیں گے. واہ. ہم حضرت علی سے افضل کسی کو نہیں مانتے ہیں, ہم انہی کو مانیں گے. اس جماعت کو شیعان علی کہا گیا. اب آئیے اور آگے بڑھیے. ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جس جماعت نے کہا کہ جب یہ دونوں فیصلہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ دونوں صحابی جو فیصلہ دونوں کے حق میں کر دیں گے ہم سب کو بھی منظور سبحان ہے. اللہ. وہی جماعت بیچ کی جماعت کہی گئی ہے اور اسی جماعت کا نظریہ ہے جس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت سبحان ہے. اللہ, سبحان یہی وہ اللہ. جماعت ہے. تاریخ کا یہ حوالہ نوٹ کرو اور سمجھو جماعتیں کہاں سے بنی ہیں اور اختلاف کہاں سے شروع ہوا ہے. چنانچہ یہ خارجی لوگ جب نکل کر کے بھاگے تو حضرت امیر معاویہ کی بغاوت کیا, حضرت علی کی بھی بغاوت کیا. حضرت علی کو خارجیوں کے مقابلے میں جنگ کرنی پڑی اور بڑی بھیانک جنگ ہوئی. خارجیوں کو تہہ تیغ کیا گیا. لیکن آئیے اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے, حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جب یہ مصالحت ہو گئی اور دونوں طرف سے اختلاف ختم ہوا, امیر معاویہ شام کے گورنر بن کر کے چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیے گئے ہر طور سے. اب آپ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. اسی میں ایک عبد الرحمن خارجی تھا, عبد الرحمن ابن ملجم. یہ بہت بڑا خارجی تھا اور برق نامی ایک خارجی یہ تھا اور ایک خارجی اور تھا. یہ تینوں خارجی اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے پر ان تینوں نے کہا ایک کام کیا جائے کہ 3 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے, ابھی سارا فتنہ ختم ہو جائے. کہا کس کو قتل کیا جائے؟ تو برق نے کہا کہ میں عمرو ابن عاص کو قتل کروں گا اور ایک دوسرے نے کہا میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا میں علی ابن ابی طالب کو قتل کروں گا. یہ تینوں ظالم قتل کا پلان بنا کر کے اپنے اپنے مقام پر روانہ ہو گئے. ایک تو شام چلا گیا, ایک تو مدینہ چلا آیا اور دوسرا عراق حضرت کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا. عبد الرحمن ابن ملجم, رمضان شریف کا مہینہ ہے. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا طور طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ بیدار ہوتے تھے تو سارے لوگوں کو آپ جگاتے ہوئے چلے جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار کرتے ہوئے سارے لوگوں کو جا رہے ہیں. لیکن آج جب حضرت علی اٹھے تو خلاف معمول اٹھے. حضرت علی اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو, آج میری قسمت جاگ گئی. آپ عرض کرتے ہیں ابا حضور ہے کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا ابھی ابھی میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا سبحان ہے. اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت پریشان کر ڈالا ہے. آقا فرماتے ہیں تو ظالموں کے لیے تم دعائے ہلاکت کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنے قریب بلا لیجئے. تب تک میری آنکھ کھل گئی. مولا کائنات اس خواب کو بیان کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں میں چند دن کے لیے ہوں. چنانچہ اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو کر کے جامع مسجد کی طرف کوفہ میں جا رہے ہیں. آپ جیسے ہی اندر پہنچے یہ لگا ہوا تھا عبد الرحمن ابن ملجم خنجر لے کر کے اس نے حضرت علی پر وار کرنا شروع کیا. شور ہوا, حضرت علی کا یہ قاتل پکڑا گیا. حضرت علی کو کافی زخم لگ گیا تھا. نماز حضرت امام حسن نے پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب واپس آئے قاتل لایا گیا. حضرت مولا کائنات کو پانی دیا گیا. حضرت مولا کائنات پانی پیتے ہیں, جسم کے خون کا بہت سا حصہ بہ گیا ہے. حضرت مولا کائنات نے پانی پینے کے بعد کہا میرے قاتل کو پانی دے دو. جب عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف پانی پیش کیا گیا تو اس ظالم نے پانی پینے سے انکار کر دیا, اس کی قسمت میں نہیں تھا. ذرا علی کائنات کو ملاحظہ کرو کہ قاتل کو پانی پیش کر رہے ہیں جنہی کے لاڈلے کو کربلا کے میدان میں ظالموں نے پانی نہیں دیا, جن کے بچوں کو ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس آیا تھا. ان کے باپ کا رویہ ہے کہ اپنے قاتل کو پانی دے رہے ہیں. دنیا میں اخلاق و مروت کی مثال اس طرح سے کون پیش کرے گا جس طرح سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں افسوس ہے اس پر, اگر یہ میرا جھوٹا پانی پی لیتا تو میرا قاتل ہونے کے باوجود بھی یہ بخش دیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. ذرا علی کائنات کے جھوٹے کی برکت ملاحظہ فرماؤ. وہ فرماتے ہیں میرے منہ کا لگا ہوا پانی اگر اس کے حلق کے اندر چلا جاتا تو میرا قاتل ہے, مگر اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ اسے بخش دیتا. حضرت علی کی وہ فضیلت ہے, حضرت علی کا وہ وقار ہے, حضرت علی کا وہ مرتبہ ہے. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار دیکھتے چلیے. مولا کائنات اس کے باوجود 3 دن تک حیات ظاہری سے تھے.
مولا کائنات کا وصال شریف ہوا، شہادت ہوئی، اور جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی تو آپ کو دفن کہاں کیا گیا؟ چونکہ خارجیوں کا معاملہ بہت بڑا ہوا تھا تو اس میں علماء کا اور مورخین کا اختلاف ہو گیا ہے کہ حضرت علی کو دفن کہاں کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ کوفہ کے جامع مسجد کے کنارے دفن کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا مشہد میں دفن کیا گیا، کچھ لوگوں نے بتایا نجف میں دفن کیا گیا۔ اور نجف کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار کر کے ایک اونٹ پر رکھا گیا کہ اچانک وہ اونٹ بھاگا، اس کا پیچھا لوگ نہیں کر پائے اور وہ غائب ہو گیا۔ کچھ روز کے بعد وہ اونٹ نجف میں ملا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ عالم بالصواب۔ چونکہ اس لیے یہ معاملہ چھپایا گیا تھا اور رات میں تجہیز و تکفین کا معاملہ عمل میں لایا جا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ ظالم خارجی حضرت علی کی قبر شریف جان جائیں، تو جاننے کے بعد یہ جائیں اور قبر انور کو کھود کر کے آپ کی شان میں بے حرمتی کریں۔ اس بے حرمتی کے خوف کی بنیاد پر آپ کی قبر شریف کو پوشیدہ رکھا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کیا۔ حضرت امام حسن کو اب لوگ کہنے لگے آپ کو ہم خلیفہ مانیں گے، آپ خلیفۃ المسلمین تسلیم کیے جائیں۔ حضرت امام حسن نے انکار کیا، نہیں مجھ کو یہ بوجھ نہیں چاہیے اور میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں اے ابن رسول اللہ، اب آپ جیسا فضیلت والا کون ہے، آپ جیسا عظمت والا کون رہ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے خلافت کو منظور فرما لیا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شام سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اب ہم کو امیر المومنین تسلیم کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن میں بھی بات بڑھ گئی، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ جنگ ہوتی، خونریزی ہو جاتی اور بہت سارے لوگ شہید کیے جاتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو گود میں سرکار نے لیا تھا اور لینے کے بعد ارشاد فرمایا تھا یہ میرا وہ بچہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن اس سرکار کے فرمان کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں۔ اب حضرت امام حسن جنگ کے لیے نہیں آمادہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے بہت کہا حضور ہم آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے قدموں میں اپنے جان کی قربانی پیش کریں گے آپ کی عزت و حفاظت نفس عزت کے لیے اور آپ کی عمارت اور خلافت کی حفاظت کے لیے ہم خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا نہیں، لیکن تیاری دونوں جانب سے ہو رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی بڑی سنجیدگی سے غور کیا اور سوچا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے مسلمان کام آ جائیں گے، نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہو جائیں گے، پھر اسلام کا حال کیا ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ اور ایک قاصد حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو الزام لگانے والوں؟ امیر معاویہ کو بھی برا بھلا نہ کہو، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معتمد صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اجلا صحاب میں سے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ امیر معاویہ نے سادہ کاغذ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا اور آپ نے کہا کہ امام حسن جتنی شرطیں لکھ دیں ہم کو سب منظور سبحان ہے، اللہ، سبحان ہم بھی جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی اختلاف نہیں چاہتے ہیں۔ اب کیوں حضرت امیر معاویہ کو مجرم قرار دے رہے ہو؟ اب ذرا دیکھو حضرت امام حسن کے تعلق سے جب انہوں نے کاغذ بھیج دیا کہ وہ جو کہہ دیں گے جو لکھ دیں گے ہمیں سب منظور ہے، امام حسن اگر اس پر یہ لکھ دیتے کہ امیر معاویہ آپ جو ہے خلافت کے حقدار نہیں ہیں تو حضرت امیر معاویہ کو ماننا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے لکھ کر کے انہوں نے سادہ کاغذ بھیجا تھا۔ حضرت امام حسن نے سادہ کاغذ کو لیا اور اس پر 14 شرطیں حضرت امام حسن نے لکھی اور ساری شرطوں کو حضرت امیر معاویہ نے منظور فرما لیا۔ اختلاف ختم ہوا۔ 6 مہینہ خلیفہ رہنے کے بعد حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان امیر اللہ۔ معاویہ نے اطلاع بھیجی حضرت امام حسن کی بارگاہ میں کہ آپ کے بھائی حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے جب یہ اطلاع ملی تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ آپ کوئی تعرض نہ کریں، وہ بھی بیعت کر لیں گے۔ کچھ دن کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لیا اور آپ نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط البتہ یہ تھی بے شک کہ آپ کے بعد خلافت ہمارے پاس آنی چاہیے،
सुभान हम जिसको मुनासिब समझेंगे और तमाम सहाबा ताबईन उसको खलीफा बनाएंगे। बेशक ये शर्त उसमें थी। हजरत अमीर माविया ने सारी शर्तों को मंजूर किया। हजरत इमाम हसन खिलाफत से दस्तबरदार हुए, 6 महीना आपको खलीफा बने हुआ था। यह भी मेरे सरकार की पेशीन गोई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी और 30 साल के बाद इमारत आ जाएगी, यानी सल्तनत होगी। जब हजरत इमाम हसन को खलीफा बने 6 महीना पूरा हुआ तो सरकार को लेकर के हजरत इमाम हसन की मुद्दत खिलाफत तक 30 साल पूरे हो गए थे। नबी कौनैन ने जो इरशाद फरमाया था उस इरशाद पर मामला आकर के रुक जाता है और इस्लामी सल्तनत के पहले बादशाह, पहले अमीर हजरत अमीर माविया मुंतखब हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अमीर माविया को पहला इस्लामी बादशाहों का बादशाह कहा गया, पहला अमीर इनको कहा गया। लेकिन बड़े मुदब्बिर थे हजरत अमीर माविया, बड़े सियासी थे हजरत अमीर माविया। हजरत अमीर माविया के दौर में बड़ी जंगें लड़ी गई, बहुत फुतूहात हुई। हजरत अमीर माविया ही का दौर है कि पहली जंग कुस्तुनतुनिया की लड़ी गई। सबसे पहला लश्कर आपने ही कुस्तुनतुनिया में भेजा था। कुछ लोग जालिम हैं और न जाने किस तरह से तारीखें पढ़ते हैं, कह दिया करते हैं माज़अल्लाह कि हजरत अमीर माविया ने जब पहला लश्कर भेजा था कुस्तुनतुनिया पर तो उसमें यजीद भी शामिल था और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कुस्तुनतुनिया पर अव्वल जैश यानी पहला लश्कर जो होगा वो मगफूर है, बख्शा बख्शाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। इस पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है, मगर इतनी बात मैं जरूर अर्ज करूंगा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस शरीफ का लफ्ज है मगफूरुन लहुम, वो सब बख्शे बख्शाए हैं। सबसे पहली बात तो पहला लश्कर जब कुस्तुनतुनिया की तरफ गया है तो उसमें यजीद था ही नहीं, उसकी उम्र 4 साल की बताई जाती है। और दूसरे लश्करों में अगर वो था तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए बख्शिश की बशारत दी है, ये बात नहीं है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज पढ़ेगा वो भी बख्शा जाएगा। नबी फरमाते हैं जो रोजा रखेगा वो भी बख्शा जाएगा। नबी कौनैन फरमाते हैं जो कुरान की तिलावत करेगा वो भी बख्शा जाएगा, जो सूरह यासीन पढ़ लेगा वो भी बख्शा जाएगा। सरकार ये भी तो सारी बातें इरशाद फरमा रहे हैं। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई गुनाह करे तो क्या गुनाह का सजा नहीं पाएगा? अगर कोई जुर्म करे तो क्या जुर्म का सजा नहीं पाएगा? यजीद मुजरिम है, यजीद फासिक है, यजीद जालिम है, उसने जुर्म किया है, जुर्म की सजा उसे जरूर मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए खामखा उसकी हिमायत मत किया करो। हजरत इमाम हुसैन की अदावत में माज़अल्लाह बात चल रही है हजरत मौलाए कायनात की। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत हुई, आपके बाद हजरत इमाम हसन खलीफा हुए। बात आई है अहले बैत के फजाइल की। अहले बैत बहुत फजाइल वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलत के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि देखो सुनो, अहले बैत के लिए ज़कात जायज नहीं है। कोई भी अहले बैत में से हो ज़कात नहीं ले सकता। यही वजह है कि सादात किराम जो होते हैं वो सैयद जिन्हें सादात कहा जाता है, जो नजीबुत तरफैन हैं, यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाडली हजरत फातिमा ज़हरा की औलाद, हजरत अब्बास की औलाद, हाशमी लोग, हजरत हारिस की औलाद, इस तरह से तखसीस की गई है कि बनो हाशिम जो हैं उन पर ज़कात हराम है लेना, वो ज़कात नहीं ले सकते हैं। ये फजीलत है उनकी। क्यों? इसलिए कि वो माल का मैल है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खजूर लाई गई ज़कात की। हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमा हैं, आपने उठा करके अपने हाथ से एक खजूर में मुंह डाल लिया। सरकार की निगाह पड़ी, आका ने इरशाद फरमाया उगल दो, हसन उगलो। हजरत इमाम हसन ने उगल दिया।
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ مال کی میل ہے، یہ بنو ہاشم کے لیے نہیں ہے، یہ میری اولاد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے نسب منقطع ہو جائیں گے، سارے لوگوں کے سبب منقطع ہو جائیں گے، لیکن نہ میرا سبب منقطع ہوگا، نہ میرا نسب منقطع ہوگا۔ میرا نسب کام دے گا، میرا سبب کام دے گا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کی شفاعت کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ سادات میں سے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کوئی خطا ہو جائے شرعی، تو ان کو اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس طرح سے وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کے لیے کرامت ہے، یہ ان کے لیے بزرگی ہے۔ مگر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ صاحب بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سنو، اللہ تعالیٰ کے وہاں میں تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکتا، لیکن میرے پیارے یہ بخاری شریف میں بات ہے۔ آقا کریم نے اس بات کو کب ارشاد فرمایا؟ میرے سرکار کے تعلق سے محدثین فرماتے ہیں کہ آقا اس بات کو اس لیے اپنے خاندان والوں کے لیے فرما دے رہے ہیں کہ تاکہ خاندان والے سبب اور نسب کی بنیاد پر بے عمل نہ ہو جائیں، وہ عمل کریں، عمل نہ چھوڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خاتون جنت کے لیے آگے حضرت رسول کائنات نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ اے ملی اے ملی، اے فاطمہ عمل کرو عمل کرو۔ حضرت خاتون جنت کو آپ عمل کے تعلق سے تاکید فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار نے خاندان والوں کے لیے اور خصوصاً اپنی بیٹی کے لیے اس لیے اس طرح سے فرمایا کہ تاکہ بد عمل نہ ہونے پائیں یا بے عمل نہ ہونے پائیں اور سہارا کر کے عمل کو چھوڑ دیں تو امت کا فی حال کیا ہوگا۔ اس لیے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ سرکار کے اس ارشاد کو تم مجبوری بیان کر رہے ہو، نہیں نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ میرے سرکار کا اختیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سبب اور میرا نسب منقطع نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن میرا سبب میرا نسب کام آئے گا، اور سب سے پہلے میں اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان درود اللہ۔ پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت کی فضیلت کا حال یہ ہے پیارے، اس لیے اہل بیت کی شان میں کبھی بھی ذہن و فکر میں کوئی بات نہ آنے پائے، کبھی بھی گستاخی کا کوئی جملہ نہ نکلنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ سادات سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی سادات سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی محبت کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے آپ کو رافضی کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر اہل بیت اطہار کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو چلو مجھے رافضی ہی کہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اہل بیت اطہار کی محبت میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں حضرت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آپ سنتے آئے ہیں کہ عہدہ قضا نہ قبول کرنے کی بنیاد پر آپ کو بادشاہ اسلام نے سزا دی تھی۔ پیارے یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا سارے لوگوں سے کہ تم سب محمد بن حنفیہ کا ساتھ دو، محمد بن حنفیہ کا ساتھ دو، اور آپ نے فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ جب یہ فتویٰ صادر ہوا تو اس وقت کے جو سلطان تھے، حکمراں تھے، ان کو یہ بات بہت کھٹک گئی تھی اور اسی رنجش کو لیے ہوئے تھے۔ حضرت امام اعظم کو جب عہدہ قضا دیا اور قبول نہیں فرمایا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کو کوڑے لگائے گئے، آپ کو سخت سزا دی گئی ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کو اہل بیت اطہار سے کتنی محبت ہے، بلکہ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ
حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا وہی حصہ تو کامیاب ہے جو حصہ میری زندگی کا حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزرا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال تک حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے اور فرماتے ہیں میری زندگی کا یہی حصہ کامیاب ہے اور میں اپنی زندگی کا یہی حصہ زندگی کا حصہ شمار کرتا ہوں جو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سبحانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. حضرت امام جعفر صادق سے کتنی محبت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو. سبحان اللہ. تمام ائمہ کرام کی تاریخیں اٹھا کر پڑھو، سب کتنی محبت کر رہے ہیں اہل بیت اطہار سے. اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتے ہیں، ذریعے نجات سمجھتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر جب سرکار آخری خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع، میرے سرکار کا آخری حج تھا، عرفات کے میدان میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا. میرے سرکار اونٹنی پر سوار ہو کر جب خطبہ دینے لگے تو آقا کریم نے خطبہ کے درمیان بہت ساری باتوں کو بتایا تھا. آج حجۃ الوداع کا خطبہ ہی مسلمان سرکار نے جو دیا تھا اس کو سن لے اور پڑھ لے تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر اس کی طبیعت میں کچھ بھی صلاحیت ہے، اس کی طبیعت میں کچھ بھی سلامتی ہے تو وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا. بے شک. میرے آقا نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ میں تم سے چند باتوں کی ضمانت لینا چاہتا ہوں اور جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان چند باتوں کی ضمانت آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ان چند باتوں میں ضمانت یہ ہے کہ تم سب کو میں یہ تاکید کر رہا ہوں کسی یتیم کو ستانا نہیں، کسی یتیم بچے کا حق نہ مرنے پائے، عورتوں کے تعلق سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اے میرے صحابہ. آقا کریم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھو. صحابہ نے اقرار کیا تھا یا رسول اللہ ہم اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھیں گے. اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کتنی چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ و اطرتی، ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اس کو چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسری چیز میری اطرت ہے اس کو چھوڑے جا رہا ہوں. دوسری حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا وہ سنتی اور میری سنت، میں اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں جملوں پر غور فرمائیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں چیزوں میں پہلی چیز تو قرآن ہے اور دوسری چیز اہل بیت اطہار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. تم قرآن کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں، تم قرآن کو کسی حالت میں ترک نہ کرنا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، قرآن پر آپ کا کس طرح سے عمل ہے؟ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی بات تو الگ ہے، تلاوت کرنا آپ نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کے رموز کو سمجھنا تو الگ بات ہے، قرآن کو پڑھنا آپ نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کی باریکیوں کو سمجھنا تو الگ بات ہے، قرآن کو ثواب کی نیت سے آپ دیکھنا بھی چھوڑ دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ علی تمہاری داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی باریک ہے، میری داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے، کیا ہماری اور تمہاری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں. اس نے کہا وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ تو حضرت علی نے آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس میں پودے اچھے اگتے ہیں اور زیادہ اگتے ہیں، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس میں پودے نہیں اگتے ہیں اور اگتے ہیں تو خراب پودے اگتے ہیں. دیکھ میری داڑھی زیادہ ہے، زمین اچھی ہے اس لیے بال زیادہ نکل رہے ہیں، اور تیری زمین اچھی نہیں ہے اس لیے بال کم نکلے ہوئے ہیں. وہ حضرت مولا کائنات ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی اور یہودی کی داڑھی کا علم قرآن سے ثابت فرمایا
قرآن میں ہے کچھ نہیں. اولین و آخرین کا علم قرآن ہے, سب کچھ قرآن میں ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبیان لکل شیء, ہر شے کا واضح بیان قرآن میں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹنی کی کیل الجھ جاتی ہے اور مجھے اسے تلاش کرنا ہو تو میں قرآن میں تلاش کرنا کرتا ہوں. قرآن میں کون سا علم نہیں ہے پیارے. آج سارے لوگوں نے یہ کہا کہ زمین چل رہی ہے, سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین اپنی جگہ سے کھسکتی رہتی ہے, لیکن اسی زمین کے تعلق سے قرآن سے حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نہیں زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے. اور جب حوالہ طلب کیا گیا تو قرآن کا حوالہ آپ نے دیا. سارے لوگوں نے ریسرچ کرتے کرتے آج اس بات پر سب کو اتفاق کر لینا پڑا کہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہے. قرآن میں ہے کیا نہیں پیارے, جو قرآن میں تلاشو وہ سب کچھ قرآن میں ہے. آج جو مادیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, کیا یہ ترقیاں قرآن میں نہیں دکھائی گئی ہیں؟ کیا یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں؟ قرآن میں جس چیز کو تم تلاشو خدا کی قسم ہر وہ چیزیں قرآن میں پائی جا رہی ہیں. آج ساری ترقیاں سورج کی شعاؤں کی بنیاد پر ہے, جو لہروں میں سورج کی شعاعیں پکڑی جاتی ہیں اور سورج کی شعاؤں کی بنیاد پر ایک آواز دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے. نبی کونین پر جو قرآن نازل ہوا, سورج کی ساری خصوصیتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں, چاند کی خصوصیتیں قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے, ستاروں کی خصوصیت. جب سومناتھ کے قلعے کا بت سامنے نکالا گیا اور یہ ہوا کہ اس بت کو توڑا جائے تو لوگوں نے کہا اے سلطان اس بت کو نہ توڑو, جتنے ہیرے جواہرات تم کو ضرورت ہوں ہم خزانے کا وہ پتہ بتا دیں گے کہ تمہاری نسل نسلن بعد نسلن خزانہ کھاتی رہے گی اور خزانہ کم نہیں ہوگا مگر یہ بت نہ توڑا جائے. تو ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ حضرت محمود غزنوی نے سوچا ٹھیک ہے یہ بت نہیں توڑا جائے گا, تمہیں دے دیا جائے گا. مشرکین نے جب مانگا لیکن فوراً آپ نے کہا سنو, ہم جب تک اپنے بھانجے مسعود سے نہیں پوچھ لیں گے تب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے. جب سرکار غازی پاک حضرت مسعود بہرائچی کو آپ نے بلایا, اس وقت آپ کی عمر شریف 12 برس کی بتائی جا رہی ہے یا 14 برس کی بتائی جا رہی ہے. حضرت مسعود غازی جب حضرت محمود غزنوی کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بیٹا کچھ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ یہ بت یوں ہی ان کو دے دیا جائے, اس کے عوض میں وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہیں, تو کیا اس بات کو تم منظور کرتے ہو کہ توڑ دیا جائے؟ تب تک حضرت مسعود غازی نے کہا ماموں آپ کا مشورہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے نہ رہنے کے بعد آپ کی تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کی تاریخ کا ایک ایک ورق لوگ پڑھیں گے. اب اگر آپ محمود بت فروش بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اختیار کر لیجئے, اور تاریخ میں آپ محمود بت شکن بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اختیار کر لیجئے. آپ کیا کہلانا چاہتے ہیں مورخ کی نگاہ میں؟ بت فروش کہنا چاہتے ہیں کہ بت شکن کہلوانا چاہتے ہیں؟ حضرت محمود غزنوی کو جوش پیدا ہوا اور اسی وقت آپ نے تلوار کو اٹھا کر کے مارا بت کی گردن پر, بت کو چکنا چور کر دیا. کہا میں محمود بت فروش بننا نہیں چاہتا ہوں, میں محمود بت شکن بننا چاہتا ہوں. حضرت محمود غزنوی وہ ہیں, یہی حضرت محمود غزنوی. ان کے ایک دوست نے دعوت لی اور جب محمود غزنوی دعوت کھانے کے لیے اپنے دوست کے گھر گئے تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ کوئی جب سلطان کی دعوت لے گا تو کتنا اہتمام کرے گا, اگر مکھ منتری کی دعوت لی جائے تو کتنا اہتمام ہوتا ہے, وزیر اعظم کی دعوت کی جائے تو کتنا اہتمام ہوتا ہے. آج سلطان محمود غزنوی کے ایک دوست نے ان کی دعوت لی ہے اور جب اس کے گھر وہ دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو گھر کو سجا دیا ہے, سنوار دیا ہے, صاف شفاف کر دیا ہے. حضرت محمود غزنوی رات ٹھہرنا چاہتے ہیں, سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا. دوست نے عرض کیا حضور آج زہ نصیب کی آپ میرے گھر آ گئے ہیں, آج یہ گھر آپ کے لیے ہے, آج پوری رات آپ یہاں گزارا کیجئے. حضرت محمود غزنوی ایک کمرے میں لیٹنے کے لیے جب گئے تو نگاہ پڑ گئی کہ قرآن رکھا ہوا ہے. محمود غزنوی اٹھ کر کے بیٹھ گئے, سوچنے لگے قرآن رکھا رہے اور میں سوؤں, یہ تو بے ادبی ہے. اگر رب تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا اے محمود میرا کلام رکھا ہوا تھا تو سو رہا تھا, تو میں جواب کیا دوں گا؟ اس لیے یہاں نہ سوؤں, لاؤ قرآن کو دوسرے کمرے میں کر دوں. تب تک حضرت محمود کے ذہن نے پھر فیصلہ دیا تم اپنے سونے کے لیے قرآن کو دوسرے کمرے میں کر رہے ہو. اگر رب تعالیٰ نے سوال کر دیا محمود تو اپنے آرام کرنے کے لیے میرے کلام کو اٹھا کر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کر دیا تھا تو محمود تم جواب کیا دو گے؟ پھر حضرت محمود غزنوی سوچتے ہیں کہ لاؤ میں خود دوسرے کمرے میں چلا جاؤں جس میں قرآن نہیں ہے. تب تک پھر ان کے ذہن نے فیصلہ دیا محمود اگر رب تعالیٰ نے تجھ سے سوال کر دیا کہ محمود تم
मेरे कुरान की वजह से सोने के लिए कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में चला गया था, तो मैं जवाब क्या दूंगा। तब तक महमूद के ईमानी जहन ने फैसला दिया, महमूद क्यों नहीं तुम कुरान की तिलावत कर लेते हो। महमूद गजनवी उठे और वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद रात भर कुरान की तिलावत करते रहे। जब महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा महमूद अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो हजरत महमूद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा किस नेकी से तुम बख्शे गए हो। कहा और नेकियों का सवाब तो हमारे रब ने हमें दिया ही है, मगर जो मैंने अपने दोस्त के घर रात भर कुरान के अदब एहतराम में कुरान तिलावत किया था, अल्लाह ताला ने उस नेकी को कबूल फरमा लिया और उसी सदके में मेरी बख्शिश हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाइए, कुरान है ये कुरान। वाह वाह। क्या आपका भी यही ज़हनो फिक्र है कि कुरान पर ऐसे अमल किया जाए, कुरान की तिलावत की जाए? आपका ज़हनो फिक्र तो यह है कि आप जब दिन भर अपने कारोबार से फुर्सत पाते हैं तो आप न जाने किस किस माहौल में अपने घर के अंदर रहते हो। आप फैसला कीजिए, आप हुसैनी बन रहे हो और गुनाह के माहौल में रहो। इमाम हुसैन की जंग गुनाह के खिलाफ हुई है। इमाम अली मकाम ने यही ज़हनो फिक्र किया था, कुरान किसी हालत में तुमसे छूटना नहीं चाहिए। यही वजह है कि सुबह के वक्त नौजवान बेटा शहीद होगा, तमाम फौजी घेरे हुए हैं, तमाम यजीदी तलवारें दिखा रहे हैं, मगर इमाम अली मकाम ने कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा और कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ने की ताकीद फरमाते रहे। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम किताबुल्लाह व इतरती, मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं किताबुल्लाह को और अपनी इतरत को, यानी अपने अहले बैत अतहार को छोड़े जा रहा हूं। इनमें से तुम दोनों को पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और मेरे आका ने एक बात और इरशाद सुभान अल्लाह कि असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा मिसल सितारे के हैं, तो इनमें से तुम जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सरकार ने सारे सहाबा को सितारे से तशबीह दी है और मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत अतहार का सफीनते नूह की कश्ती की तरह हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाओ, नबी कौनैन अपने अहले बैत अतहार को हजरत नूह की कश्ती की तरह फरमा रहे हैं और अपने सहाबा को सितारे की तरह फरमा रहे हैं। अब जरा देखिए, कश्ती जब समंदर में चलाते हैं तो आसमान पर सितारों को देख करके ही चलाया जाता है कि किस संत कश्ती को ले जाया जाए, किनारा किस तरह है। अगर सितारों से संत मुतय्यन न हो तो समंदर में कश्ती घूमती रहेगी। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम कश्ती नूह पर सवार हो जाओ, यानी मेरे अहले बैत अतहार को पकड़ लो और मेरे सहाबा को मान लो, तो कभी तुम गुमराह नहीं होगे, तुम राहे रास्त पर रहोगे। इसीलिए आका फरमाते हैं, माना अलैहि वा सहाबी, रास्ता वही सही है जिस पर मैं हूं, मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान बात आ गई तो बता दो। इस हदीस को सब पढ़ते हैं, जितने फिरके वाले हैं सब पढ़ते हैं, माना अलैहि व सहाबी, बेशक जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। हर फिरका दावा करता है मैं जन्नती हूं जन्नती हूं, लेकिन इतना ठोस जवाब दूंगा प्यारे कि चीख पड़ेंगे। वाह वाह वाह, बहुत शरीफ पढ़ लो तो जवाब दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातो व सलाम वाला अली व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन को जहन में रखिएगा। और सारे लोग इस हदीस को पढ़ते हैं और जन्नती होने का दावा करते हैं। मेरे आका ने जब इरशाद फरमाया, सतफ्तरकु उम्मती अला सलासी व सबईना मिल्लतन कुल्लहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सरकार का फरमान है, मेरी उम्मत 73 फिरकों में होगी, कुल्लहुम फिन्नार, सुभान अल्लाह। सबका सब जहन्नमी, क्या बात, सब जहन्नम में, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, वाह वाह, एक फिरका जन्नती होगा। इससे पता चला कि वो 72 दावा करेंगे कि हम उम्मत रसूलुल्लाह हैं,
لیکن سرکار فرماتے ہیں سب جہنم میں ہیں، جہنمی ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ ہوگا کون سا؟ تب آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا آپ ذہن پر زور دیجئے کہ آج ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں، اور اہل سنت و جماعت فرقہ بھی دعویٰ کرتا ہے میں جنتی ہوں، مگر جو 72 دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو 72 ایک اسٹیج پر ہو جاتے ہیں، ایک جگہ میں ہو جاتے ہیں، ایک بولی ان کی ہو جاتی ہے، ایک کھانا ان کا ہو جاتا ہے، ایک راستہ ان کا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آخر میں 72 کو ایک جگہ رہنا ہے، اور اہل سنت و جماعت ان 72 سے دور رہتا ہے، ہر اسٹیج پر دور رہتا ہے، کھانے میں دور رہتا ہے، اتفاق و اتحاد کرنے میں ان سے دور رہتا ہے، چلنے میں ان سے دور رہتا ہے، لباس میں ان سے دور رہتا ہے، نماز پڑھنے میں ان سے دور رہتا ہے. تو پتا چلا کہ 72 کی جگہ ایک ہے، وہ ایک ہو جائیں گے، اور ایک جنتی ہے وہ 72 سے کبھی نہیں ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ یہ فرقہ کسی سے ملتا نہیں. بہت خوب. یہ بہت دعوت دیتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کا موقع ہے، ایک اسٹیج پر چلے آئیے. مولانا عبد الرحیم صاحب آپ بھی یہاں آ جائیے، کہتے ہیں نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، تم بد مذہب ہو. دوسرا کہتا نہیں آ جائیے ہمارے ساتھ، نہیں آؤں گا. سارے لوگ مل جاتے ہیں، مگر یہ فرقہ کسی سے نہیں مل رہا ہے. حقانیت کی دلیل ہے، اس کا راستہ دوسرا ہے، 72 کا راستہ دوسرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو ایک جگہ جانا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں، اور ہم کو ان سے الگ رہنا ہے اس لیے ہم ان سے الگ رہتے ہیں. بہت خوب. سبحان اللہ. ذرا الزامی جواب ہی پر غور فرما لیجئے. حضرت امام حسین سے زیادہ دائی اتحاد کا کون ہوگا؟ ان سے زیادہ متحد کرنے والا قوم کا کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا جب ایک طرف ظہر کی جماعت قائم ہوئی، امام علی مقام اپنے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے الگ جماعت قائم فرما رہے ہیں. قلت و کثرت کی بات ہو رہی ہے، ادھر بہت زیادہ لوگ جماعت میں ہیں، مگر امام حسین اور کوئی حسینی ادھر نہیں جا رہا ہے. ادھر مختصر جماعت ہے، اسی جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں. کربلا ہی سے فیصلہ ہو گیا تھا، یہ حسین ہے، حسین کی نماز ہے، اور یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدیوں کی نماز ہے. اب جس کو یزیدیوں کی طرف جانا ہو ادھر چلا جائے، اور جس کو حسین کے قدموں میں آنا ہو ادھر چلا آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ سبحانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت اطہار. یہی وجہ ہے پیارے ذرا غور فرمائیے کہ اہل سنت و جماعت ہی میں اولیاء کرام ہیں، بے شک. کہ کسی اور جماعت میں ولی آپ دیکھیں گے ہیں؟ کسی جماعت میں ولی، کسی جماعت میں کوئی ولی نہیں ہے. سارے اولیاء اللہ اہل سنت و جماعت میں ہیں، اس لیے کہ عرفان کی بارش مولا کائنات سے چلی ہے. تو جتنے سادات ہیں الحمدللہ وہ سب اس برسات سے نہا گئے ہیں، اور ان کے صدقے میں جو ان کے راستے پر چلنے والے مومنین ہیں وہ بھی اسی برسات میں نہا گئے ہیں. ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، 2 چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کتاب اللہ اور دوسرے اپنی اہل بیت اطہار. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. آقا کی ایک حدیث اور ہے کہ علیکم سنتی و سنت و خلفائی راشدین، واہ واہ بہت خوب. تم پر میری سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت ہے. اسی بنیاد پر آقا کا یہ فرمان ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ مثل ستارے کے ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. بے شک. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہیں، اور میری اہل بیت اطہار زمین والوں کے لیے امن ہیں. سبحان اللہ. اہل بیتی امان فی الارض، میری اہل بیت زمین میں امان ہے، امان. ان کی بنیاد پر زمین میں امان ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر سکون ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر بھلائیاں ہیں،
इनकी बुनियाद पर जमीन पर रहने वालों के लिए चैन है, इत्मीनान है। अगर ये न होते तो जमीन वालों का अमन उठ जाता। नबी फरमाते हैं आसमान पर सितारे ना हो तो आसमान का अमन उठ जाएगा, और अहले बैत अतहार जमीन पर ना हो तो जमीन का अमन उठ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहार को कहां कहां देखोगे, इसलिए इनसे मोहब्बत लाजिम है, इनसे मुरव्वत लाजिम है, इनकी ताजीम वाजिब है। कभी भी सहनो फिक्र में इनके खिलाफ कोई भी ऐसा शोशा गोशा ना आने पाए कि जिससे शैतान को राह मिल जाए और गलाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, अहले बैत अतहार हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन दोनों को उंगली सरकार पकड़े हुए हैं। इरशाद फरमाते हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। सरकार ने फरमाया हर लोगों की नस्लें, नबियों की, अंबिया की, रसूलों की नस्लें उनके सुलबों में रखी हैं अल्लाह ताला ने, और मेरी नस्ल को मेरी बेटी फातिमा के शौहर अली के सुलब में रखा है। सबकी नस्लें उनसे चलती हैं और मेरी नस्ल अली से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो और सोचो समझो। इंशाअल्लाह ताला हजरत खातून जन्नत के फजाइल और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के फजाइल कल बयान होंगे 8वीं तकरीर में। यह महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरयारे इरम ताजदार ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज बेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कितने बिखरे मदीने के फूल, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझे से खिदमत
قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کھو سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ جو کچھ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر جمیل ہوا قبول فرما یا اللہ تیرے محبوب کے محبوبوں کا جو ذکر ہوا قبول فرما مولا ذکر فکر میں کوئی غلطی واقع ہوئی ہو تو ہم سب توبہ کرتے ہیں معاف کر دے یا اللہ کربلا والوں کے صدقہ میں ہم سب کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے ہم توبہ کر رہے ہیں یا اللہ ہم سب کے روزیوں میں برکتیں عطا فرما دے بیماریوں سے شفا دے دے مولا ہم سب کو نماز روزہ حج و زکوٰۃ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم کو نیکیوں کی رغبت فرما اور برائیوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جب تک ہم جیتے رہیں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت عطا فرما یا اللہ ان کے صدقے میں آفات و بلیات سے بچا مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار قال تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا بجاہ سید النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم الکریم آمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین بہ نستعین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم